أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء، ولعنة الدائمة الأبدية الأزلية على أعدائهم أعداء الله أجمعين، من أول ظلمهم وجرمهم وخطئهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات. इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ इशारा करूं, मौजू के हवाले से कुछ गुफ्तगू आपकी खिदमत में रख दूं, आप तमाम सामीईन से, अज़ादारान से एक बार फिर मैं गुजारिश करता हूं कि चूँकि अज़ादारान की शिरकत जारी है, आप थोड़ा थोड़ा आगे मज़ीद गुंजाइश पैदा करें। इंशाअल्लाह बाद में आने वाले जो अज़ादारान हैं उनके लिए आसानी हो। आप सबकी सलामती के लिए एक मरतबा आवाज़ बुलंद के साथ दुरूद पढ़ कर थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लाएँ। बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लि अला मोहम्मद। माजूरीन अज़ादारान सय्यद शुहदा आइन, सबसे पहले हम
اس مجلس کو واسطہ قرار دے کر صاحب مجلس کو، صاحب عزا کو واسطہ قرار دے کر اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ایام ہے، یہی فرصت ہے، اس فرصت سے بندہ اپنے رب سے جتنا چاہے نزدیک ہو سکتا ہے۔ بار بار اس طرح کی فرصتیں نصیب نہیں ہونے والی ہے۔ آئیں اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے ایک عاجزی کے ساتھ، خاص خشوع اور خضوع کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے سب کے لیے دعا کرتے ہیں، عالم اسلام کے لیے، عالم تشیع کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، بے اولاد کے لیے، مرحومین کے لیے، اور اہم الحاجات بقیت اللہ الاعظم کے ظہور میں تعجیل ہونے کے لیے خدایا بحق محمد و آل محمد، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، خدایا جمع حاضر کے عزاداران سید الشہداء کے دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء میں مصروف عمل ہے، ہر ایک کے حوائج شرعیہ کو برآورد فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانی کو خوشی میں تبدیل فرما، بانیان مجلس امامیہ آرگنائزیشن کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی اس خدمت کو تیری بارگاہ میں بحق محمد و آل محمد قبول و منظور فرما، مزید انہیں اور ہم سب کو، تمام عزاداران کو سید الشہداء کی، کربلا والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام کو جو مشکلات درپیش حل فرما، دشمنان اسلام، دشمنان مکتب قرآن کو جہاں کہیں بھی ہو قابل ہدایت اگر نہیں ہے تو صفحۂ ہستی سے نابود فرما، خدایا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے مرحومین مومنین و مؤمنات، جمع حاضر کے مرحومین، وہ مرحومین جو اس قبرستان میں دفن ہیں، تمام مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کو، ہم سب کو شفاعت اہل بیت نصیب فرما، خدایا ہم سب کے عاقبت کو ختم بخیر فرما، اس قلیل سی عزاداری کو، دعا کو تیری بارگاہ میں بحق محمد و آل محمد قبول و منظور فرما، بے برکت صلوات بر محمد و آل محمد۔ خوشی ہو رہی ہے کہ جب سامنے دیکھتا ہوں اور دائیں جانب بائیں جانب دیکھتا ہوں تو زیادہ تر مجھے جوانوں کی تعداد نظر آتی ہے۔ خداوند متعال بحق جوانان کربلا ہمارے جوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے جوانوں کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہمارے جوانوں کو جوان علی اکبر کے سامنے خداوند متعال قیامت کے دن سرخرو فرمائے۔ آپ سب کی، خصوصاً جوانوں کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات اللہ کربلا دو نظریے کی جنگ ہے، دو ہدف کی جنگ ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس وقت کس ہدف کے ساتھ چل رہے ہیں، کس ہدف کی جستجو میں، کس ہدف تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس پر ہم چل رہے ہیں۔ کربلا دو ہدف، دو نظریے کی جنگ ہے۔ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف دین ہے، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف دین ہے۔
دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہے، دین اور دنیا میں جھگڑا ہے، کسی کا ہدف دنیا ہے، کسی کا ہدف دین ہے۔ سوال آپ کے ذہن میں بھی یقیناً یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ کیا دنیا اور دین میں ٹکراؤ ہے یا دنیا اور دین میں ٹکراؤ نہیں ہے؟ دنیا اور دین یہ دونوں ساتھ چل سکتے ہیں یا پانی اور آگ کی طرح ہے، دن اور رات کی طرح ہے کہ بالکل ساتھ نہیں چل سکتے ہیں؟ اس نقطے پر ذرا غور کریں تاکہ مجھے آسانی ہو کہ گفتگو کو آگے بڑھانے میں۔ کربلا دو ہدف کا نام ہے، ایک کا نام دنیا ہے تو دوسرے ہدف کا نام دین ہے۔ مولا امام حسین نے فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم۔ یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ دنیا کے غلام ہے، دنیا کے عبد ہے، دنیا ان کا معبود ہے، یہ سب دنیا تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دین تک پہنچنا چاہتے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دنیا تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو دنیا اور دین میں سوال ٹکراؤ ہے یا ٹکراؤ نہیں ہے؟ کیا ہم دونوں کو لے کر چل سکتے ہیں یا صرف ایک کو لے کر ہم چل سکتے ہیں؟ دو جواب ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ دنیا اور دین کے درمیان 1% بھی مشترک نہیں ہے، 1% بھی ان دونوں کے درمیان کوئی صلح کی گنجائش نہیں ہے۔ مکمل طور پر دنیا اور دین کے درمیان جو رابطہ ہے وہ پانی اور آگ کی طرح ہے، کوئی رابطہ، کوئی صلح نہیں ہے، بس ہم دونوں کو لے کر نہیں چل سکتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دنیا اور دین میں مکمل رابطہ ہے، ہم دونوں کو لے کر چل سکتے ہیں، 100% رابطہ ہے۔ دیکھیں جواب، ایک جواب یہ ہے کہ دنیا اور دین میں 1% بھی رابطہ نہیں ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ دنیا اور دین میں 100% رابطے ہیں۔ 100% رابطے کے حساب سے ہم دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، 1% اگر رابطہ نہ ہو تو ہم دنیا اور دین کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے ہیں۔ ٹھیک، یہ جو کربلا کے میدان میں دنیا اور دین کے درمیان جو دو ہدف جو ٹکراؤ ہے وہ کس حساب سے ہے؟ چونکہ اس مجمع میں پڑھے لکھے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے، لذا اس بات کو آگے پہنچانے میں یقیناً مجھے آسانی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، بارہا آپ سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا ہدف ہے، دین ہدف ہے، تو ہدف کے مقابل میں جو چیز ہم جس کا نام لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ میرے دو ہاتھ ہیں، ان دو ہاتھ میں سے اگر یہ ہدف ہو تو یہ کیا ہوگا؟ اگر یہ ہدف ہے تو یہ کیا ہوگا؟ دنیا اگر ہدف ہے تو دین کیا ہوگا؟ دین اگر ہدف ہے تو دنیا کو کس نگاہ سے ہم دیکھیں؟ 100% ٹکراؤ اس وقت ہے، مکمل طور پر ٹکراؤ اس وقت ہے جب آپ دنیا کو دین کے مقابل میں لا کر کھڑا کریں اور دین کی جگہ دنیا کو بھی ایک مکمل ہدف کی نگاہ سے آپ دیکھیں۔ جب دنیا کو آپ ہدف کی نگاہ سے دیکھیں
تو ہدف نہائی انسان کا ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب انسان کی زندگی کا ہدف اگر دنیا ہے تو دین ہدف نہیں ہو سکتا، اس وقت دین وسیلہ ہوگا۔ تو ایسے میں جب دین وسیلہ ہو، دنیا ہدف ہو، تو اس وقت دین کو دنیا کے ساتھ ایک مسلمان لے کر نہیں چل سکتا ہے، ایک متدین لے کر نہیں چل سکتا ہے۔ جس کی نگاہ میں دنیا ہدف ہو، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے دین کو وسیلہ کے طور پر قرار دے دیں، اس وقت یہ دنیا دین کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ 1% بھی ان دونوں کے درمیان گنجائش نہیں ہے، صلح نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ آپ دین کو وسیلہ بنا رہے ہیں دنیا تک پہنچنے کے لیے، اور دنیا کو آپ ہدف بنا رہے ہیں۔ ایسے میں دنیا اور دین کے درمیان 100% جھگڑا ہے، ٹکراؤ ہے۔ لیکن اگر دنیا کو آپ وسیلہ قرار دے دیں، دین کو ہدف قرار دے دیں، وسیلے کا کام کیا ہے؟ ہدف تک پہنچنا، ہدف تک پہنچانا۔ جب دین آپ کا ہدف ہو، خدا آپ کا ہدف ہو، تو اس ہدف تک پہنچنے کے لیے چھت پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ چھت پر پہنچنے کے لیے آپ کس کا وسیلہ آپ استعمال کر رہے ہیں؟ کس کو وسیلے کے طور پر آپ لے رہے ہیں؟ سیڑھی کو آپ وسیلے کے طور پر لے رہے ہیں۔ سیڑھی کا کام صرف وسیلہ ہے ہدف تک پہنچنے کا۔ تو ایسے میں اگر دین ہدف ہے، خدا اگر ہدف ہے، تو دنیا کا کام وسیلہ ہے۔ اس وقت دنیا کی تعریف ہوئی ہے، اس وقت دنیا کی ستائش ہوئی ہے، اس وقت دنیا کی مدح ہوئی ہے۔ دنیا اس وقت متجر اولیاء ہے، متجر انبیاء ہے۔ دنیا وہ جگہ ہے جہاں انبیاء نے قدم رکھا، جہاں اولیاء نے قدم رکھا، جہاں اوصیاء نے قدم رکھا۔ اس وقت الدنیا مزرعۃ الآخرہ ہے۔ اس وقت اس دنیا کے ذریعے آپ قرآن تک پہنچ سکتے ہیں، پیغمبر تک پہنچ سکتے ہیں، دین تک پہنچ سکتے ہیں، خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کو خدا تک پہنچائے، دین تک پہنچائے، دین میں اس کی مذمت نہیں ہوئی ہے، بلکہ دین میں اس کی تعریف ہوئی ہے۔ کربلا میں 2 گروہ بن گئے، ایک کا ہدف دنیا ہے، ایک کا ہدف دین ہے۔ جن کا ہدف دین تھا، سر فہرست مولا ابا عبداللہ الحسین ہے۔ مولا کے پرچم تلے مولا کے انصار ہے، مولا کے اصحاب ہے۔ دنیا کو وسیلہ قرار دے کر یہ ہستیاں، یہ شہداء مولا کی قیادت میں کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ خدا تک۔ لذا انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کی زندگی کو چھوڑ دیا، جوانی کو چھوڑ دیا، عزت کو چھوڑ دیا، مال کو چھوڑ دیا، جان کو چھوڑ دیا، ہر چیز سے ہاتھ اٹھایا، ہر چیز سے وسیلہ کے طور پر استفادہ کیا، تاکہ کہاں پہنچے؟ خدا تک پہنچے۔ مولا امام حسین علی اکبر کے سرحانے پر جا کر مولا نے فرمایا، میرا جوان علی اکبر، بابا کے ساتھ ہونا، بابا کی زندگی میں ہونا اس وقت اچھا ہے جب خدا کی خوشنودی ساتھ ہو۔ اگر خدا کی خوشنودی ساتھ نہ ہو،
خدا کی مرضی ساتھ نہ ہو، خدا کی رضایت کے بغیر مجھے عباس کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے اکبر کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے زینب کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے علی اصغر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سب کی ضرورت کب ہے؟ جب سب خدا کے کام آ جائے، جب سب خدا کے راہ میں استعمال ہو جائے، جب ان کے ذریعے جب میں دیکھوں کہ میں دین تک پہنچ رہا ہوں، خدا تک پہنچ رہا ہوں، تو اس وقت حسین نہ اپنی جان دیکھتا ہے، نہ اکبر کی جوانی دیکھتا ہے، نہ عباس کی وفا دیکھتا ہے، نہ زینب کا حجاب دیکھتا ہے۔ ہر چیز کو حسین قربان کرتے ہیں تاکہ کہاں پہنچے؟ تاکہ ہدف تک پہنچے۔ ایک طرف یزید ہے، یزید کا لشکر ہے جن کا ہدف دنیا ہے، دنیا ہدف ہے، دین وسیلہ ہے، دنیا ہدف ہے، امامت وسیلہ ہے، دنیا ہدف ہے، قرآن وسیلہ ہے۔ یہ لوگ جن کی سرپرستی یزید کر رہا ہے، جب ان کی دنیا نگاہ میں دنیا ہدف بن جاتی ہے تو اس ہدف تک پہنچنے کے لیے نہ کسی کی جان کی پرواہ ہے، نہ کسی کے مال کی پرواہ ہے، نہ کسی کی عزت کی پرواہ ہے۔ عزت لوٹنے کے لیے بھی تیار ہے، چادر لوٹنے کے لیے بھی تیار ہے، مال لوٹنے کے لیے بھی تیار ہے، عزت پر اٹیک کرنے کے لیے بھی تیار ہے، خیموں کو آگ لگانے کے لیے بھی تیار ہے، جان لینے کے لیے بھی تیار ہے، جوانوں کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ کربلا میں سن 61 ہجری میں امام حسین تھے۔ میں یہ کہوں گا اگر امام کی جگہ پیغمبر ہوتے، امام کی جگہ امیر المؤمنین ہوتے، امام کی جگہ زہرائے مرضیہ اگر ہوتی، ایک امام کی جگہ 2 امام ہوتے، 4 امام ہوتے، 5 امام ہوتے، تو دنیا پرست انسان یزید کی قیادت میں اپنی دنیا تک پہنچنے کے لیے جہاں امام حسین کے خون میں ہاتھ ڈالا، جہاں زینب کی چادر پر ہاتھ ڈالا، زہرائے مرضیہ ہوتی تو زہرا کی چادر پر بھی یہ لوگ ہاتھ ڈالتے، پیغمبر اگر ہوتے تو پیغمبر کے خون میں بھی ہاتھ ڈالتے، باقی ائمہ ہوتے تو باقی ائمہ کے خون میں بھی ہاتھ ڈالتے تاکہ اپنی دنیا تک پہنچ سکے۔ ابھی ہمارا امتحان ہے، ابھی اس وقت اسلامی معاشرے میں، ایمانی معاشرے میں ہدف دین ہے یا دنیا ہے؟ آپ کے سامنے جو آئیڈیل ہے وہ یزید ہے یا امام حسین ہے؟ دین اور دنیا میں جب ٹکراؤ ہو جائے تو آپ دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا دنیا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ حلال حرام میں جب ٹکراؤ ہو جائے تو حلال کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا حرام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ کے دسترخوان پر لقمہ حرام اگر آئے تو اس وقت آپ لقمہ حرام سے بچنے کے لیے تیار ہے یا لقمہ حرام کھا کر یزید کی سرپرستی میں جانے کے لیے تیار ہے؟ کہاں تک یزید کی سرپرستی کرنے کے لیے، حسین کی سرپرستی کرنے کے لیے تیار ہے؟ میرے عزاداروں، میرے عزیزوں، آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، اخلاقی مذہبی زندگی میں قدم قدم
قدم پر دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہے، قدم قدم پر حلال حرام میں ٹکراؤ ہے، قدم قدم پر حق باطل میں ٹکراؤ ہے۔ اگر آپ حسینی بننا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ اپنی آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، اپنے تمام وجود کے ذریعے آپ مرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن ایک لقمہ حرام دسترخوان پر لانے کے لیے ایک حسینی کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ بس پہلا نقطہ کیا ہوا؟ دین ہدف ہے یا دنیا ہدف ہے؟ کربلا دو ہدف کی جنگ ہے، دو ہدف کی جنگ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جیسا ہدف ہوگا ویسا ہدفدار ہوگا۔ دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، جیسا ہدف ہوگا ویسا ہدفدار ہوگا، یعنی ہدف رکھنے والا بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگر کوئی دنیا کو ہدف بنائے تو اس کی خاصیت کیا ہوگی؟ وہی دنیا والی خاصیت ہوگی۔ اگر کوئی دین کو ہدف بنائے تو اس کی وہی خاصیت ہوگی جو دین کی خاصیت ہے۔ دنیا کی خاصیت کیا ہے؟ وہ دنیا جو دین کے مقابل میں ہے، وہ دنیا جو خدا کے مقابل میں ہے، اس دنیا میں شہوتوں کے علاوہ، خواہشات کے علاوہ، حیوانیت کے علاوہ، تجاوز کے علاوہ، بربریت کے علاوہ، اندھیری تاریکی کے علاوہ، زوال کے علاوہ، اس دنیا میں جو دین کے مقابلے میں ہے کوئی خوبی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ دنیا شہوتوں کی جگہ ہے، دنیا خواہشوں کی جگہ ہے، دنیا زوال پذیر ہے، دنیا نجاستوں کی جگہ ہے۔ وہ دنیا جو دین کے مقابل میں آئے، جس کا ہدف دنیا ہوگا، اس کی زندگی میں حیوانیت کے علاوہ، خواہشات نفسانی کے علاوہ، گناہ کے علاوہ، اس کی زندگی میں کوئی مثبت نقطہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے، چونکہ دنیا میں مثبت نقطہ نہیں ہے۔ جو دنیا کے پیچھے چلے گا وہ انسانیت سے نکل کر حیوانیت کی صف میں پہنچ جائے گا، بلکہ حیوانیت سے گر کر وہ اسفل السافلین پہنچ جائے گا۔ وَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا کی حد تک پہنچ جائے گا، چونکہ وہ دنیا جو دین کے مقابل میں ہے اس کی اس سے زیادہ حیثیت ہی نہیں ہے۔ جو اس کے پیچھے چلتا ہے وہ چلنے والا خواہشوں کا مجموعہ بن جائے گا، حیوانیت کا مجسم بن جائے گا، وہ انسان تاریکی میں ڈوب جائے گا، وہ انسان بن گلی میں پہنچ جائے گا۔ اس کے وجود سے گناہ کے علاوہ، ظلم کے علاوہ، تجاوز کے علاوہ، بربریت کے علاوہ کوئی مثبت چیز انسان کو نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن جس کا ہدف دین ہوگا، جس کا ہدف خدا ہوگا، خدا کیا ہے؟ خدا فضیلتوں کا مرکز ہے، خدا کمالات کا مرکز ہے، خدا خوبیوں کا مرکز ہے، خدا حسن کا مرکز ہے، خدا فضیلتوں کا مرکز ہے، خدا علم کا مرکز ہے، خدا نور کا مرکز ہے، خدا قدرت کا مرکز ہے، خدا طاقتوں کا مرکز ہے۔ جس کا ہدف خدا ہوگا دنیا میں اس کی زندگی میں، چونکہ وہ خدا سے منسلک ہوگا، وہ انسان روئے زمین پر رہ کر مظہر خدا بن سکتا ہے، مظہر کمالات خدا، مظہر فضیلت خدا، مظہر اچھائی خدا، مرکز حسن خدا، مرکز علم خدا، مرکز قدرت خدا وہ روئے زمین پر بن سکتا ہے۔ جو دنیا کے پیچھے جائے گا
وہ یزید سے جا کر ملے گا۔ یزید جس نے اپنا ہدف دنیا کو بنایا، جس کا ہدف دنیا ہوگا، اس کا رشتہ کس سے جا کر ملے گا؟ یزید سے ملے گا۔ اور جس نے اپنا ہدف خدا کو بنایا، دین کو بنایا، اس کا رشتہ جا کر کس سے ملے گا؟ حسین سے ملے گا۔ جس نے دنیا کو ہدف بنایا، جس نے دین کو ہدف بنایا۔ ایک تیسرا فرق سامنے یہ آتا ہے، اگر کوئی ہمیشہ کے لیے مردباد کا مستحق بننا چاہے، مردباد کو اپنے حصے میں لینا چاہے، زوال کو اپنے حصے میں لینا چاہے، نابودی کو اپنے حصے میں لینا چاہے، تو وہ یزید کے ساتھ ملحق ہو جائے۔ اور جو ہمیشہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، زندہ باد کا مستحق لائق بنانا چاہتا ہے، وہ اپنے رشتے کو حسین کے ساتھ، حسینیت کے ساتھ ملے۔ اس لیے کہ یزیدیت کل بھی مردباد تھی، آج بھی مردباد ہے، اور قیامت تک یزیدیت مردباد رہے گی۔ اس کے مقابل میں حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی حسین زندہ باد ہے، اور قیامت تک حسین زندہ باد ہے۔ اگر آپ زندہ باد کے دائرے میں آنا چاہتے ہیں، مردباد کے دائرے سے نکلنا چاہتے ہیں، تو یزیدیت کو چھوڑ دے، یزیدیت کے کردار کو آپ چھوڑ دے، یزیدیت پر لعنت کر کے حسینیت کے دائرے میں آ جائیں۔ حسینیت کا کردار اگر آپ بنائیں تو یہ کردار حسینی ہے۔ جس طرح سے اس کردار نے حسین کو قیامت تک زندہ باد کا لائق بنایا، ہر حسینی قیامت تک لائق زندہ باد رہنا چاہتے ہیں تو حسینیت کے ساتھ ملحق ہو جاؤ۔ حسینیت کے ساتھ اپنا رشتہ ایمانی جوڑنے کے لیے ہم دیکھتے وقت حلال دیکھ رہے ہیں، حرام دیکھ رہے ہیں، سنتے وقت حرام سن رہے ہیں، حلال سن رہے ہیں، انجام دیتے وقت حرام انجام دے رہے ہیں یا حلال انجام دے رہے ہیں، سوچتے وقت حلال سوچ رہے ہیں یا حرام سوچ رہے ہیں۔ رعایت کرنے کی ضرورت ہے۔ نام میں حسینی ہونا کافی نہیں ہے، نام میں یزیدی ہونا کافی نہیں ہے۔ یزید کو اگر کوئی یزید بناتا ہے تو وہ انسان کا کردار ہے، حسین کو اگر کوئی حسینی بناتا ہے تو وہ کردار حسینی ہے۔ ابھی آپ کا اور ہمارا امتحان ہے کہ اس عصر حاضر میں ہمارا کردار ہمیں یزیدیت کی طرف لے کر جا رہا ہے یا حسینیت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اگر آپ کا کردار آپ کے حسینی ہونے پر اگر گواہ ہے تو سمجھ لینا حسینیت کے لیے زوال نہیں ہے، حسینیت کے لیے بقا ہے۔ جو سن 61 ہجری میں گرچہ امام حسین کا جسم انسانوں کی نگاہ سے اوجھل ہوا، لیکن کردار حسینی، مقصد حسینی اس وقت بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک مقصد حسینی زندہ رہے گا۔ اگر آپ بھی حسینی بن کر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو کردار اپنے میں کردار حسینی پیدا کریں۔ یہ آپ کا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے یا آپ کا کردار آپ کو نابود کرتا ہے؟ اور اگلا نقطہ یہ ہے کہ جس کا ہدف دنیا ہو، جس کا ہدف دین ہو، ان میں فرق یا کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس کا ہدف دنیا ہوگا، سب ملنے کے باوجود، سب اکٹھا ہونے کے باوجود، سب کو ملا کر آگے آنے کے باوجود سب مٹ گئے، سب مٹ جاتے ہیں۔ جس کا ہدف خدا ہوگا،
ایک ہونے کے باوجود، ایک چھوٹا گروہ ہونے کے باوجود سب پر حاوی ہوتا ہے اور جیت جاتا ہے جس کے ساتھ خدا ہے وہ اس کو شکست دیتا ہے جس کے ساتھ خدا نہیں ہے۔ کربلا میں جس کا ہدف دنیا تھا، یزید کے ساتھ سب کچھ تھا، یزید کے ساتھ افواج کی شکل میں بڑی تعداد میں فوج تھی، 1,00,000 سے 20,000 تک، 1,00,000 سے 24,000 تک، 1,00,000 سے 30,000 تک بھی بتایا گیا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لشکر ہونے کے باوجود، اتنی بڑی تعداد میں تجہیزات ہونے کے باوجود، اتنی بڑی تعداد میں امکانات ہونے کے باوجود، یزید اور لشکر یزید کے ساتھ سب کچھ ہونے کے باوجود آج کس کا نام زندہ ہے؟ آیا یزید کا نام زندہ ہے یا حسین و زینب کا نام زندہ ہے؟ افراد کے حساب سے قلیل ہونے کے باوجود، امکانات کے حساب سے کچھ نہ ہونے کے باوجود، چند افراد ہونے کے باوجود آج کون زندہ ہے؟ آج کون باقی ہے؟ کس کی شکست ہوئی ہے؟ کس کو فتح ہوئی ہے؟ اگر آپ یزید کی فتح دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ حسین و زینب کی فتح دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کربلا میں نہ دیکھیں بلکہ آپ شام میں دیکھیں۔ شام مرکز یزید ہے، شام محور یزید ہے، شام یزید کے لشکر کی جگہ ہے، یزید کا گھر ہے، یزید کا ہیڈ کوارٹر شام ہے۔ وہ شام جو 100% حسینیت کے مخالف ہے، وہاں سے آ کر امکانات، وہاں سے سب کچھ وہاں سے آ کر حسینیت کی اس قلیل تعداد کے سامنے جب ٹکرانے کی کوشش کی تو یزید کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود یزید کو شکست ملتی ہے۔ یزید کو کون شکست دیتا ہے؟ حسین کی بہن سے پوچھیں، اس بہن سے پوچھیں جس کے ساتھ نہ کوئی بھائی ہے، جس کے ساتھ نہ کوئی مرد ہے، جس کے پاس نہ کوئی دفاع کرنے والا ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ افواج ہے، نہ لشکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ زینب تنہا ہے، سید الساجدین بیمار ہے، ایک تنہا زینب سے شام والے کو خوف ہے۔ زینب کو شام والوں سے ڈر نہیں لگ رہا ہے بلکہ شام والوں کو سب کچھ ہونے کے باوجود زینب سے ڈر لگ رہا ہے۔ اسی وجہ سے شام کی فوج کے ہاتھ میں مختلف اسلحے سے لیس ہے، جبکہ زینب ایک خاتون ہونے کے باوجود، تنہا ہونے کے باوجود زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس کو ڈر لگ رہا ہے؟ کون شکست محسوس کر رہا ہے؟ زینب اسیر ہونے کے باوجود، ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کے باوجود، تنہا ہونے کے باوجود، یہی زینب ہے جب شام سے واپس آتی ہے تو علم اسلام کو، عباس کے علم کو جو کربلا میں عباس کے بازو کٹنے کی وجہ سے گر گیا تھا، زینب اس کی حفاظت کرتی ہے۔ شام کے مرکز میں عباس کے پرچم کو زینب لہراتی ہے، شام کو ایک ماتم سرے میں زینب تبدیل کرتی ہے۔ حسین کے قصائد، حسین کے مصائب پڑھ کر چند دنوں میں زینب اسیر ہو کر، ہاتھ بندھے ہوئے ہو کر، فاتح شام بن کر کربلا واپس آتی ہے۔ جس کا ہدف خدا ہوگا، جس کا ہدف دنیا ہوگا، دنیا والے سب کچھ ہونے کے باوجود
اس سے ڈرتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہاں کی منطق ہے؟ ڈرنا اسے چاہیے جس کے پاس سب کچھ ہو، جیتنا اسے چاہیے جس کے پاس سب کچھ نہ ہو۔ یہ دو دونی چار کی بات ہے۔ اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسے شکست ہونی چاہیے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کا فارمولہ ہے، یہ دنیا کی منطق ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ لیکن دنیا کی منطق کے حساب سے جس کے پاس سب کچھ ہے وہ سپر طاقت ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کمزور ہے۔ لیکن اللہ کی منطق مختلف ہے، اللہ کا فارمولہ مختلف ہے، خدا کا حساب و کتاب مختلف ہے، نظام خدا مختلف ہے۔ کربلا میں 72 تھے، لاکھوں کے مقابلے میں کربلا کی جیت ہوئی۔ آج بھی کربلا زندہ ہے، اس طرف لاکھوں ہونے کے باوجود ان کی شکست ہوئی۔ آج بھی وہ مردبات کے زمرے میں ہے۔ شام میں زینب اکیلی تھی، اکیلی ہونے کے باوجود ان کو شکست ہوتی ہے، زینب کی فتح ہوتی ہے۔ عصر حاضر میں آپ دیکھیں اس وقت دنیا کی سپر طاقت کون ہے؟ امریکہ کو سپر طاقت کہتے ہیں، اسرائیل کو سپر طاقت کہتے ہیں، مغرب کو سپر طاقت کہتے ہیں۔ سپر طاقت یعنی جس کے پاس ہر قسم کے امکانات ہو۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص ہمیں نظر آتا ہے، ایک چھوٹی سی تنظیم نظر آتی ہے، ایک چھوٹا سا ملک نظر آتا ہے، ایک شخص ہے کچھ بھی نہیں ہے، ایک تنظیم ہے کچھ بھی نہیں ہے، ایک ملک ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا ایک طرف ہے، دنیا کی طاقتیں ایک طرف ہے، دنیا کے امکانات ایک طرف ہے۔ اس کو ہم جب دنیا کی منطق کے زمرے میں لا کر جب ہم حساب و کتاب کریں تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ دنیا ایک طرف، ایک خمینی ایک طرف، دنیا ایک طرف، ایک خامنائی ایک طرف، دنیا ایک طرف، ایک قاسم سلیمانی ایک طرف، دنیا ایک طرف، ایک سید حسن نصر اللہ ایک طرف۔ تو ایک آدمی کی کیا حیثیت ہے؟ ایک شخص کی کیا حیثیت ہے؟ ہاتھ خالی ہے، لشکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی سپر طاقتیں کھڑی ہے، دنیا کی افواج ایک نمبر کی افواج کھڑی ہے، تمام امکانات ہے۔ پھر دنیا کی منطق ٹوٹ جاتی ہے جب خدا کی منطق آتی ہے۔ خدا نے فرمایا تھا جس کے ساتھ خدا ہوگا، دنیا کا سپر طاقت انسان وہ ہے جس کے پاس خدا ہو، جو خدا کے ساتھ ہوگا۔ دنیا اس کے ساتھ نہ ہو، وہ خدا کی نگاہ میں سپر طاقت ہے۔ خمینی ایک تھا، اس ایک کے ساتھ ایک خدا تھا، تو خدا نے خمینی کے سامنے سپر طاقتوں کو بھی جھکا دیا۔ جب ایک خدا ہو تو مولا حسین نے کیا فرمایا؟ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ جس کے پاس خدا ہوگا دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان وہ ہے۔ وَإِلَّا قاسم سلیمانی کے پاس کیا ہے؟ قاسم سلیمانی کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دنیا والوں کے پاس امکانات تھے، ایٹم بم تھا ان کے پاس، مختلف ہتھیار تھے۔ قاسم سلیمانی کے پاس ایمان کا ہتھیار تھا، ایمانی ایٹم بم تھا، اللہ پر توکل تھا، اللہ کو ہدف بنایا ہوا تھا۔ قاسم سلیمانی جس کا ہدف جب خدا بن گیا تو خدا کے سامنے قاسم سلیمانی جب جھک گیا، حسن نصر اللہ جب جھک گیا، خامنائی جب جھک گئے، خمینی جب جھک گئے، تو اسی خدا نے انہی کے سامنے پوری دنیا کو جھکا دیا۔ عصر حاضر میں اگر ہم غلامی کی زندگی سے نکل کر
بے حسی کی زندگی سے نکل کر ایک حساس زندگی میں، ایک ہوشیار زندگی میں، ایک انسان حساس کی زندگی میں، ایک سیادت کی زندگی میں، قیادت کی زندگی میں، امامت کی زندگی میں، ایک آقائیت کی زندگی میں اگر قدم رکھنا چاہتے ہیں تو حسینیت کے لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے جھکیں، دنیا والوں کے سامنے جھکے۔ اگر آپ خدا کے سامنے جھکے، دین کے سامنے جھکے، تو جو خدا کے سامنے جھکتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا ہے، بلکہ خدا اس کو دنیا کا سردار بناتا ہے۔ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہو، اگر آپ آقا بننا چاہتے ہو، اگر آپ دنیا کی امامت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک کے سامنے جھکیں، آپ صرف ایک سپر طاقت کے سامنے جھکیں۔ وہ سپر طاقت جس کے سامنے جھکنے کا حق انسان کو ہے، وہ دنیا میں امریکہ نہیں ہے، وہ دنیا میں اسرائیل نہیں ہے، وہ دنیا میں مغرب نہیں ہے، وہ دنیا میں عزت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، وزارت نہیں ہے۔ اے حسینی سیرت پر چلنے والے میرے نوجوان جوانوں، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے آپ ایک حسینی ہو کر نوکری کے سامنے جھک جائیں، وزارت کے سامنے جھک جائیں، عہدے کے سامنے جھک جائیں، عزت کے سامنے جھک جائیں، دعوتوں کے سامنے آپ جھک جائیں، لفافے کے سامنے آپ جھک جائیں۔ حسین کسی کے سامنے نہیں جھکے ہیں، نہ حسین نے حسینیوں کو جھکنے دیا ہے۔ اگر حسین جھکے ہیں تو صرف ایک ہدف کے سامنے جھکے ہیں، جس ہدف کے سامنے حسین جھکے ہیں وہ ہدف خدا ہے۔ اگر ہم حسینی بننا چاہتے ہیں تو خدا کے سامنے ہم جھکیں۔ اگر ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں، ایک حسینی بن کر، ایک زینبی بن کر لبیک یا زینب اگر ہم کہتے ہیں، لبیک یا حسین ہم کہتے ہیں، لبیکم یا شہداء اگر ہم کہتے ہیں، تو اپنے کردار میں، اپنے رفتار میں حسینیت کے کردار ہم پیدا کریں، حسینیت کی رفتار پیدا کریں۔ اگر آپ جب حسین نے کہا تھا دنیا عبید الدنیا ہے، لوگ عبید الدنیا ہے، دنیا کے سامنے جھکنے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فہرست میں ہمارا نام بھی آ جائے، کام کرنے میں ہم عبد دنیا ہو، نعرہ لگانے میں لبیک یا حسین ہو، نعرہ اور کردار میں سنخیت نہیں ہے، کوئی تناسب نہیں ہے۔ لبیک یا حسین وہی کہہ سکتا ہے، لبیک یا زینب وہی کہہ سکتا ہے۔ میرا خطاب جوانوں سے خصوصی طور پر نوجوانان اس جملے کی طرف توجہ دیجئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نعرہ اور آپ کے کردار میں سنخیت آ جائے تو کربلا سن 61 ہجری میں مولا حسین سب کو خدا کی راہ میں قربان کر کے خود بھی خدا کے راہ میں جھک گئے تھے۔ آج وہی حسین پکار رہے ہیں حل من ناصرین کہہ کر، ہم بھی کردار میں حسینی بن جائیں، ہم بھی رفتار میں حسینی بن جائیں۔ جب دین کو آپ کی ضرورت پڑے تو آپ کی جان کی نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ کی جوانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ایک حسینی کردار کے ذریعے بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس وقت آپ کا نعرہ اور آپ کے کردار میں سنخیت پیدا ہوگی، تب جا کر جب ہم لبیک یا حسین کہیں گے تو ادھر سے حسین کی طرف سے جواب آئے گا، آفرین ہو میرے ماننے والا، آفرین ہو میرے ماننے والا۔ سب مل کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس اجتماع کے توسط سے میں اپنے نوجوان جوانوں سے گزارش کرتا ہوں، ایک حسینی ہونے کا ثبوت دے دیں، مولا حسین کے ساتھ عہد کریں، یا حسین ہم معاشرے میں
ٹائم فضول خرچ نہیں کریں گے، ہم اپنی عمر کو ضائع نہیں کریں گے۔ تعلیم کی راہ میں، تربیت کی راہ میں، ہنر کی راہ میں، دین کو فائدہ پہنچانے کی راہ میں ہم اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے یا حسین۔ کوئی ایسا کام ہم نہیں کریں گے جس سے آپ کے دل کو دکھ پہنچے یا حسین۔ اگر آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین کی آواز کو بلند کریں، اتنی بلند ہو کہ آپ کی آواز کربلا پہنچے اور آپ کی آواز کا جواب حسین کربلا سے آپ کو جواب دے دے۔ آج لبیک یا حسین کہنے کے لیے اتنا بڑا مجمع تیار ہے یا حسین۔ اگر یہ مجمع کربلا میں ہوتا تو یقیناً یہ مجمع لبیک یا حسین اپنے کردار کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے آپ کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے یہ مجمع تیار ہوتا ہے۔ کاش اس وقت ہم نہیں تھے، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ یا حسین اگر کربلا میں ہم ہوتے تو آپ کے عباس سے پہلے ہم قتل گاہ چلے جاتے، آپ کے اکبر سے پہلے ہم اپنی قربانی پیش کرتے۔ یا حسین اگر آپ کے اس کاروان میں ہم مدینے سے ساتھ ہوتے تو آپ کی صغرا کو دن رات بابا کا انتظار کرنا نہ پڑتا۔ میرے عزیزو آپ سمجھ گئے، آج آپ صغرا کو تسلیت عرض کرنے کے لیے آئے ہیں، صغرا پر رونے کے لیے آپ آئے ہیں، صغرا کی تسلیت پیش کرنے کے لیے آپ آئے۔ اب ذرا تصور کریں، ایک گھر کے جو افراد ہیں، ایک ان میں سے سفر پہ چلا جائے تو اس گھر میں باقی خاندان کے افراد ہونے کے باوجود ان کے درمیان ایک پریشانی پائی جاتی ہے۔ جو سفر پہ گیا ہے اس کی یاد بار بار ستاتی ہے، بار بار تڑپاتی ہے، جبکہ آسرا دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے دوسرے افراد موجود ہیں۔ ہمارا سلام ہو صغرا پر، پورا خاندان کربلا کی طرف نکلتا ہے، ایک اکیلی صغرا ہے، ایک اکیلی صغرا ہے، دولت سرائے حسین میں تنہا ہے، کبھی باپ کے کمرے میں جاتی ہے حسین نظر نہیں آتا، کبھی پھوپھی زینب کے کمرے میں جاتی ہے زینب نظر نہیں آتی ہے، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، کبھی بھائی کے کمرے میں جاتی ہے بھائی نظر نہیں آتا، کبھی اصغر کے جھولے کی طرف دیکھتی ہے گہوارہ خالی نظر آتا ہے، لیکن زندہ رہنے کی ایک امید تھی، زندہ رہنے کی ایک امید تھی۔ بابا نے فرمایا تھا بیٹی صغرا حالات اگر صحیح رہے تو میں بھیا اکبر کو بھیج دوں گا آپ کو مدینہ لینے کے لیے، اس انتظار میں صغرا زندہ ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ کی حاجات کو بھی پیش رکھیں انشاءاللہ، آپ کی حاجات کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں انشاءاللہ۔ ایک اکیلی صغرا ہے،
صغرا کا کام دن رات دروازے سے کربلا کی طرف دیکھنا کہ شاید خبر پہنچے، شاید خبر پہنچے۔ کمرے میں نہیں تسلی ہوتی ہے، کمرے کے باہر چوکھٹ پر سر رکھ کر فاطمہ صغرا دن کو گزارتی ہے، پھر شام کو صبح کے انتظار میں گزارتی ہے۔ خدا آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے، آپ کے مسافرین کو سلامت رکھے۔ اے کاش، اے کاش کوئی آ جاتا، کوئی مل جاتا صغرا کو درد دل کرنے کے لیے، کربلا جانے والا کوئی مل جاتا۔ یا اللہ، ایک قاصد پہنچا، ایک قاصد پہنچا، صغرا کی ملاقات ہوتی ہے۔ صغرا سمجھ گئی یہ قاصد کربلا جانے والا ہے، آگے بڑھ کر پیغام بھی دیتی ہے، ایک خط بھی دیتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم خط کس چیز سے لکھا تھا اور اس خط میں کیا لکھا تھا، لیکن جو پیغام دیا صغرا نے، قاصد کو صغرا کیا پیغام دیتی ہے؟ قاصد میرا خط لے جا، جا تیرا بھلا ہوگا، بابا میرا کوفے میں مہمان ہوا ہوگا۔ اے قاصد، اے قاصد میں اس حسین کی بیٹی ہوں جو مجھے چھوڑ کر کربلا کی طرف گیا ہے، کوفے کی طرف گیا ہے۔ ابھی اس بابا کو میں خط لکھنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ صغرا باپ کی نشانی بتاتی ہے، قاصد میرے بابا کی ایک خاص نشانی ہے، قاصد میرے بابا کی ایک خاص نشانی ہے، پیشانی پہ مولا کی سجدے کا نشان ہوگا۔ یا صغرا، یا صغرا، آپ کو نہیں معلوم، نشانی تو آپ نے ٹھیک بتائی، لیکن لیرگلمو یالا چی خبر؟ روز عاشورا یری بابا ذوالجنائی کا سوار ید پا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یری بابا ذوالجنائی کا سوار ید پا، لعین چگلا مولائی رول تیامی رگی سا کھولا مطوب نیزے سا کھولا توب مدی یہاں لکوا چھدو گلے آزاداران کن خدا یتیس فالبونن مت یخشی ہے کھولا این لغتو چی اونگید ظلمی اردوے اونگید ہائے 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 بسم اللہ بسم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ یا صغرا یعنی سی ظرفی نشانیو کھولا این لختو ظلمی اردو منا در دو کھو گائے اشارہ بے خدا لسجدہ بیایت پی حسین اس پل باویر اللہ اشارہ بے